اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 66، آیت نمبر 67، آیت نمبر 68۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہے اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں۔ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں، کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلے لگا رہے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ تحقیق اس میں دلائل ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ هو الغنی، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ تھوڑی تشریح سن لیجئے۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ محض ظن اور تخمین اور رائے اور قیاس کی کرشمہ سازی ہے۔ آج اگر انسان اپنے قوائے عقل اور فہم کو صحیح طریقے سے استعمال میں لائے تو یقیناً اس پر یہ واضح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جس طرح وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک اور پارٹنر نہیں ہے، تو پھر عبادت میں دوسرے کیوں کر اس کے شریک ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات، جو کسی کا محتاج نہ ہو اسے اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اولاد تو سہارے کے لیے ہی ہوتی ہے، اور جب وہ سہارے کا محتاج نہیں تو پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ تیسری بات، جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے تو ہر چیز اسی کی مملوک اور غلام ہوئی، پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جسے کچھ مدد اور سہارے کی ضرورت ہو، جس کا حکم آسمان اور زمین کے ہر چیز پر چلتا ہو، اسے کیا ضرورت لاحق ہو سکتی ہے؟ علاوہ ازیں اولاد کی ضرورت وہ شخص بھی محسوس کرتا ہے جو اپنے بعد مملوکات کا وارث دیکھنا یا بنانا پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو فنا ہی نہیں ہے، وہ تو باقی رہنے والی ذات ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے لیے اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 91۔ اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنی بڑی بات یہ لوگ کہتے ہیں، کتنی بڑی بات کہتے ہیں۔ اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے
یہ مختصر میں نے تشریح کر لی ہے، اور اخیر میں اس کا خلاصہ، خدا کے نزدیک سچائی کا انکار سب سے بڑا جرم ہے۔ خدا کے نزدیک سچائی کا انکار سب سے بڑا جرم ہے، اس لیے سچائی کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔